الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے میں نے یہ اپنا جو 2 جمعے پہلے یہ بات چھوڑی تھی یہاں پر کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے اوصاف حضرت امام حسین میں موجود تھے جو حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سے اور تشبیہ دی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ یہ اس کی شرح جاری ہے۔ تو اس میں یہ بات سب سے زیادہ اہم تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی 2 چیزوں پہ شدید قابو تھا۔ ایک آپ کو اپنی شرمگاہ پر قابو تھا، اور دوسرا آپ کو اپنے منہ پر قابو تھا۔ شخصیت حسینی ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے کہ آپ نے اپنی ان دونوں چیزوں کی اپنی لسان اور حفظ الفرج اور حفظ اللسان دونوں کو آپ نے اپنے مد نظر رکھا۔ امام حسین علیہ السلام یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی اپنے قابو میں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی بھی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور وہ کتنا ہی آدمی کیوں نہ پڑھا لکھا ہو، عالم فاضل ہو، متقی پرہیزگار، حج عمرے کرے، سب کچھ کرے، جب تک وہ ان 2 چیزوں کے زمرے میں نہیں ڈال جاتا، ان کو اپنے استعمال میں ان کا صحیح استعمال نہیں لے آتا، اتنی دیر تک جو ہے وہ آدمی کسی صورت میں بھی اپنی شخصیت کو پورا مکمل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے یہ بات کہنی کہ ایک انقلاب آ جائے، یہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس ملک کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر، ناممکنات میں سے ہے۔ اور آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ رسول اللہ کے بعد یہ 2 چیزیں ایسی تھیں جو قابو میں نہیں رہیں، تو جس کی وجہ سے عالم اسلام کو زوال پذیری حاصل ہوئی۔ امام حسین نے جو کربلا کی جانب سفر کیا ہے وہ اپنی پوری بھرپور شخصیت کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، اور اس سفر میں زاد راہ آپ کے پاس تقویٰ تھا۔ خیر زاد تقویٰ کہ آدمی کے پاس سب سے اچھا جو زاد راہ ہے، قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا کہ تم مومنوں جب تم حج کے لیے نکلو تو تمہارے پاس سامان ہونا چاہیے، اور اس میں بہترین جو سامان ہے وہ تقوی کا سامان موجود ہے۔ یہ کربلا کا مارکہ کسی حج کے مارکے سے کم نہیں تھا، اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اس میں اپنی بھرپور شخصیت کا اظہار کیا، اور تقوی کا زاد راہ لے کر اس میں سے نکلے۔ اور تقوی جب تک کہ آدمی دونوں چیزوں کے اوپر قابو نہ پالے اتنی دیر تک اس کے پاس تقوی نہیں آ سکتا ہے، وہ جو مرضی کر لے۔ اسلام کا جو سارا نظام ہے وہ آدمی کو صرف متقی بنانے پر زور لگاتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید نے اپنی ہدایت کے سامان کے لیے شروع میں کہہ دیا کہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہر ایک کو سمجھ نہیں آنا، نہ یہ کسی کے دل کے اندر بیٹھنا ہے، نہ یہ اس قرآن کی ہر ایک کو معرفت حاصل ہونی ہے۔ یہ صرف اس کو حاصل ہوگی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے قرآن نے فرمایا کہ جس کے تقوی کی چاہت ہوگی، جو چاہتا ہے کہ میں متقی بن کے اس دنیا کے اندر رہوں۔ لفنٹر اور آوارہ لوگوں کے لیے یہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کے اندر ٹیڑھ نہیں ہے، جو پڑھے گا اس کو کتاب میں ٹیڑھ نظر نہیں آئے گی، اس کے اندر دوگلی پلیسیاں اور دوگلی باتیں نظر نہیں آئیں گی، اللہ کے بتائے ہوئے دوگلی نظریات اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اس راہ سے کوئی بدراہ ہوگا وہ وہی ہوگا جس کا دل پہلے سے گمراہ شدہ ہے، اور جو ہدایت کا طالب نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں یہ بات میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، اس میں موضوع جنس کا اس قدر ضروری ہے کہ اس پہ میں نے جب یہ خطبے شروع کیے تو بہت سے لوگوں کی طرف سے مجھے یہ آیا کہ ان کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا، جبکہ میری یہ رائے ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ اسی ایک چیز کو موضوع گفتگو بنانا چاہیے، اور یہ علماء کو بھی
اس پہ سیمینار ہونے چاہیے، اس پہ بڑی بڑی ادارے جو ہیں وہ اس پہ کام کریں اور اچھی کتابیں لکھ کر مارکیٹ میں آئیں، جس سے انسانوں کو اپنی یہ جنسی جبلت جو اس کے اندر فطری طور پر جنسی جذبہ ہے اس کو انسان کنٹرول کر سکے۔ بیٹیاں اس سے خراب، ان کی حیائیں جاتی رہیں، اور بیٹے جو اس سے خراب کہ بیٹوں کی غیرتیں جاتی رہیں۔ اب دنیا کے اندر گیز ہیں، لیزبین ہیں، ہجڑے ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، کراس ڈریسر آ گئے ہیں، اتنی چیزیں ہیں جنس کے موضوع پر مغرب نے تیار کر دی اور ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ اور کوئی سامان موجود نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فراہم کی گئی ہے، اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سوائے بے حیائی کے مجھے بتائیں آپ کو کیا بات سکھائی جاتی ہے؟ اور عمومی لوگوں کے پاس سوائے یوٹیوب کے اوپر گندے ناچ اور گندی ویب سائٹیں دیکھنے کے آپ کے پاس کون سی چیز ہے؟ کوئی آدمی اس کا کہتے جی اس کا ایک استعمال اچھا ہے، ایک برا استعمال ہی کر رہے ہیں جہاں کے بھی آئے ہیں۔ اچھا استعمال اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا، اچھا استعمال تو انسان آج تک اپنے جسم کا نہیں کر سکا جو اس کی دسترس میں تھا، کجا کے ٹیکنالوجی اور سائنس کے اوپر کی باتیں آپ کرتے پھرتے ہیں۔ ہاں جی، پہلے انسان نے جو اختیار اللہ نے اس کو دیا تھا نیکی بدی کے کرنے کا، اس میں انسان اس قدر دوگلا نکلا کہ پہلا حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ حکم سن کر اللہ ہی کے حکم کو اس نے اختیار کی طاقت سے توڑ دیا، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کی صدائیں بلند کرنی پڑ گئیں انسان کو۔ تو انسان تو پہلے لیے ہوئے اختیار کی وجہ سے اس قدر پھنس گیا ہے کہ گناہ کے پھنسنے کو جاتے ہوئے اختیار لیتے جا والا معاملہ ہو گیا کہ جا کے انسان نے پھنسنا ہے اس گناہ میں۔ تقدیر کا چکر ایسا چلا اس کے اوپر کہ اس نے اس کا استعمال کو جا کے اس کے اختیار کا دائرہ ہی وسیع ہوتا چلا جائے، اور جتنا انسان کے اختیار کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا انسان اتنا ہی گناہ کرتا چلا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنی دولت حاصل کی جاتی ہے وہ صرف اقتدار اور طاقت کے دائرے کو کھلا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فساد سے زمین بھر گئی، اور انسانوں نے خدا کی زمین پر وہ کام کیے ہیں کہ جس کو شیطان دیکھ کر بھی شرما جائے، اور انسان بھی جس کو دیکھ کر ایک اچھا انسان بھی دیکھ کر گھبرا جائے۔ فرشتے منہ موڑے بیٹھے ہیں، جنات پریشان بیٹھے ہیں، آسمان سے خدا غضب اور غیظ کی حالت میں طرح طرح کے عذاب قوموں کے اوپر بھیج رہا ہے۔ کہیں بدترین حکمران ہیں، کہیں مہنگائی کے سیلاب آئے ہوئے ہیں، کہیں اولادیں نافرمان ہیں، کہیں انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، اومیکرون میں اور طرح طرح کے کرونا کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے اپنے خدا کی کیسی نافرمانیاں شروع کر رکھی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر 8 کروڑ ٹک ٹاک بند کیے گئے ہیں، جس کے اندر سے 98 لاکھ ٹک ٹاک کی موویاں صرف پاکستان سے ہی برآمد ہوئی ہیں، جس کے اندر گندی فلمیں اور گندے ناچ بنائے گئے ہیں۔ یعنی روزانہ 1 ارب ٹک ٹاک ویڈیو 1 ارب ٹک ٹاک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ یہ تجزیہ ہے، اور یہ امتیں ہیں جو برباد ہو رہی ہیں، اور وہ بہو بیٹیاں ہماری جو گھروں میں تھیں اور دور دور تک جب تک ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کو گناہ کا علم نہیں تھا، وہ کس طرح گناہ کی زندگی اس وقت بسر کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر انقلاب آئے گا تو وہ صرف اور صرف حسینی شخصیت کے ذریعے سے آئے گا کہ وہ نبی کی شخصیت کی طرح کی مماثلت رکھتی ہے، اور انقلاب حسینی لانے کے لیے آپ کو حسینی بندے تیار چاہیے، اور آپ کے پاس جو تیاری کا سامان ہے وہ 2 چیزیں ہیں، وہ حفظ اللسان اور حفظ الفرج، دونوں ہی آپ کے پاس سامان نہیں ہیں۔ آپ کی خانقاہیں تباہ ہو گئیں، آپ کے مدرسے تباہ ہو گئے، آپ کی یونیورسٹیاں تباہ ہو گئیں۔ لوگ کہتے ہیں سلیبس کو چینج کر دو، کوئی کہتا ہے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم مہذب نہیں ہیں۔ تہذیب کس شے کا نام ہے؟ تہذیب نام ہے صرف ان 2 چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لینے کا، اور آدمی نجات پا جائے گا جو آدمی ان 2 چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر جائے گا۔ اور اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے آج تک کیا انتظام کیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک آپ سے بات کہی تھی کہ آپ کی شرمگاہ کا آپ کے بعد صدقہ جاریہ سے گہرا تعلق ہے۔ یہ اتنا گہرا تعلق ہے، خدا نے یہ جو جنسی اعضاء آپ کو دیے یہ کس قسم کے جنسی اعضاء، اس پر آج گفتگو کرنی ہے۔ پہلی چیز اس کے اندر میرے پاس 10.11 ہوں گے جس پہ ہم گفتگو کریں گے، جتنے ہو سکے خدا نے توفیق دی انشاءاللہ آپ کے پیش نظر رکھ لوں گا۔ اول چیز ہے کہ معرفت اعضائے جنس سے
جنس کی حقیقت سامنے آتی. سب سے پہلے اپنے ان جنسی اعضاء کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ ان اعضاء کو میرے خالق و مالک نے کیوں بنایا ہے. آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، زبان جو ہے وہ کھانے چکھنے کے لیے، اور ہاتھ کسی کو پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، دل دھڑکنے کے لیے، معدے میں غذا جاتی ہے. آخر خدا نے یہ جنسی اعضاء کس لیے بنا رکھے ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام یہ بنائے ہیں، اس کی جب تک معرفت اور اس کی حقیقت آدمی کو سمجھ نہیں آتی اتنی دیر تک آدمی ان جنسی اعضاء سے صحیح کام نہیں لے سکتا. آنکھ کا صحیح استعمال جب ہے جبکہ آنکھ کی اس کو اہمیت اور اس کے بارے میں علم ہوگا. زبان اور ناک اور ہاتھ کی اہمیت جب اس کو معلوم ہوگی تب اس سے یہ صحیح کام لے سکے گا. جب تک اس کو اپنے جنسی اعضاء کی معرفت اور ان کی حقیقت، ان کی ریالٹی، ان کی ایڈنٹی، یہ کس لیے خدا نے دیے ہیں اور کس لیے بنائے ہیں، جب تک نہیں آئے گی آدمی کبھی بھی اپنے جسم پر قابو نہیں پا سکے گا. یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جس قدر اچھی اور قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ معرفت دی جاتی ہے. باپ اپنے بیٹے کو سارا گھر دکھاتا ہے، کہتا دیکھ بیٹا یہ کتنا بڑا گھر ہے اور اس گھر کا سب سے قیمتی جو حصہ ہے آج میں تجھ کو وہ دکھانے کے لیے وہ وہاں ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ دولت پڑی ہوتی. اور اس دولت کمرے کے اندر بھی وہ گوشہ ہوتا ہے، وہ کارنر ہوتا ہے جہاں پر اس کی تجوری کی الماری پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر اس نے جواہرات رکھے ہوتے ہیں. اور اس کا بھی وہ خانہ سب سے قیمتی اندرونی طور پر بنایا جاتا ہے کہ جس خانے کے اندر اس کی سب سے قیمتی ڈائمنڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ باپ اس کی معرفت دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی چیز عمومی ہوگی اور کام کی زیادہ نہیں ہوگی وہ عمومی ہوگی، اور جتنی چیز کام کی ہوگی اتنی وہ خاص ہوتی چلی جائے گی. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ان اعضاء کی جو اس کو بنایا ہے وہ کس وجہ سے اللہ پاک نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ جو کائنات کا یہ بنایا اور یہ زمین و آسمان جو بنائے اور اس میں جنت جہنم کا نظام سارا اپلوڈ کیا اور سارا کچھ اللہ نے اس کے اندر بنایا، اور یہ ہدایت کے سلسلے اور نبوتیں اور یہ سارا کچھ اس کی نظام کائنات کو چلانے کے لیے پہلا قدم جو اللہ پاک نے اٹھایا ہے کہ ایک آدم اور حوا کو ہاتھ سے بنایا اور ان دونوں کو جنسی اعضاء فراہم کیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے افزائش نسل کریں اور آگے کے نسل کو جنم دے کے اس نسل کو آگے میری عبادت اور اطاعت کے لیے تیار کریں تاکہ کائنات کا سلسلہ رن ہو سکے، پروڈکشن سسٹم چل سکے. اور آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام پہلا قدم دیا اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے اور اس کے ذریعے سے نظام چلا ہے. یہ اگر دونوں جنسی اعضاء نہ ہوتے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سارا انسان تیار ہوتا اور یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو آدم اور حوا اپنے مرنے کے بعد کوئی چیز نہ چھوڑ کر جاتے، اور کسی نبی کے بعد کوئی امت نہ ہوتی اور کسی نبی کے بعد اس کا بیٹا نہ ہوتا، اور کوئی کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا جب تک کہ یہ دو سلسلے آپس میں نہ ہوتے. اس لیے آپ یہ دیکھیں ہر شے موجود ہو، یہ دو چیزیں موجود نہ ہو یہ کسی صورت میں چل نہیں سکتی اور کسی صورت میں کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نیکی بدی کے جھگڑے، یہ خیر و شر کے جھگڑے، یہ فساد اور یہ امن کے جھگڑے، یہ زمین و آسمان، یہ میں اور تم، یہ تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جب تک کہ سامنے نہ آتی، جب تک کہ آدمی کے اندر سے اس زوج کے ذریعے سے آگے نسل نہ چل سکتی، یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کائنات کا سب سے اہم عضو آدمی کی اگر آنکھ نہیں تو آنکھ کے بغیر کام چل سکتا ہے، ناک نہیں اس کی تو ہاتھ نہیں، اس کا کوئی پاؤں نہیں ہے وہ چل سکتا ہے. لیکن آدمی کے اگر جنسی اعضاء موجود نہیں ہیں تو پھر یہ جنسی اعضاء جو ہے یہ کسی صورت میں آدمی کی نسل کو آگے نہیں چلا سکتے، چاہے آدمی کی کوئی چیز بھی ساری چیزیں موجود ہوں. پورا انسان صحیح ہو لیکن اگر وہ نہ مرد ہے اور عورت نہیں ہے، بانجھ ہو گئی ہے، تو بچہ پیدا نہیں کر سکتے دونوں کسی صورت میں. اور وہ مرد نہیں گنا جاتا حالانکہ وہ پورا ہے، اور وہ عورت پوری نہیں گنی جاتی جب تک کہ کیونکہ حالانکہ وہ عورت پوری ہے کہ جب تک کہ یہ دونوں سسٹم نہ چل سکیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تولیدی نظام جو اللہ نے اس کے اندر سے ہمیں دیا ہے کہ ولد لم یلد ولم یولد کے جو لفظ قرآن مجید نے بولے ہیں، مولود بچے کو کہتے ہیں
میلاد شریف جو رسول اللہ کا آپ مناتے ہیں، اسی سے یہ لفظ تولید نکلا ہے کہ ایک سے دوسری چیز کا پیدا ہونا، ایک چیز سے دوسری چیز کا اخراج ہوتے رہنا، اس لیے اس کو مادہ تولید کہا جاتا ہے۔ جو ان جنسی اعضاء سے رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، اللہ پاک نے جو منہ سے رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو آپ تھوک کہہ دیتے ہیں، جو ہاتھ سے کٹ جائے تو اس کے اندر سے خون نکل، اس کو خون کہتے ہیں رطوبت کو، کان سے آنکھ کی رطوبتیں آنسو ہیں، ان اعضاء سے جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ تولید ہے، وہ نظام کائنات اور افزائش نسل کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے کہ یہ اس قدر اہم ہے کہ کائنات کا پہلا قدم اٹھتا ہی نہیں جب تک کہ انسان کے پاس یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں، شرمگاہ کے اعضاء اور اس کے جنسی اعضاء موجود نہ ہوں، انسان کائنات کا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر ان دونوں اعضاء سے جو رطوبتیں اور مادہ نکلتا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے جب تک اس کی معرفت نہ ہو جائے؟ ان کا کام یہ ہے کہ انسان ان رطوبتوں کے ذریعے سے اپنے مالک کی منشا اور مرضی پوری کرے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ آدمی ان رطوبتوں سے کوئی کام نہیں لے سکتا جب تک کہ آدمی اپنے رب کی رضا کو نہ چاہے اور اپنے اللہ کی رضا کو نہ چاہے، اتنی دیر تک آدمی اپنے اس جنس سے نکلی ہوئی چیزوں کو ان سے کام نہیں لے سکتا۔ اس نے جو کام بھی ان رطوبتوں سے لینا ہے وہ اس کے اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے، یہ اپنی مرضی سے ان رطوبتوں کا خراج نہیں کر سکتا اور اپنی مرضی سے ان رطوبتوں کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر آدمیت اور انسانیت اس کو کرے گی، وہ اپنے خدا کی نافرمان ہوگی، سرکش ہوگی، باغی ہوگی۔ خدا ان کو سزا دینے پر پورا جواز رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے۔